الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرائض نبوت بیان کرتے ہوئے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جو فرائض تھے بحیثیت پیغمبر بحیثیت رسول ان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اور احسان جتاتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اہل ایمان پر یہ احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے یعنی ظاہر و باطن کو پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو عرب معاشرہ بے شمار برائیوں اور خرابیوں کا مجموعہ تھا، بت پرستی عام تھی اور جہالت کی انتہا دیکھیے کہ جانوروں کی قربانی کر کے اور بعض اوقات کسی انسان کو ذبح کر کے اس کا خون بتوں پر بہایا جاتا تھا۔ شراب نوشی عام تھی اور اس قدر شراب پیا کرتے تھے کہ اپنی بنائی ہوئی شراب کم پڑ جاتی تھی اور پھر شراب باہر سے درآمد کیا کرتے تھے۔ بدشگونی معاشرے میں عام تھی، کسی پرندے کے پاس جا کر اس کو اڑاتے اور پھر وہ دائیں بائیں جس طرف بھی اڑتا تو اس سے پھر اچھا یا برا فال لیا کرتے تھے اور پھر اس سے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جاتا تھا۔ مقتول کی روح کے الو بن جانے کا عقیدہ تھا، یعنی اگر کوئی شخص قتل ہو گیا تو وہ کہتے تھے جی اس کی روح اب الو بن کر بیابانوں میں بھٹک رہی ہے اور پیاس پیاس پکار رہی ہے، جب تک ہم اس کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک اس کی روح پیاسی رہے گی۔ انسانی حقوق کا اس معاشرے میں کوئی تصور نہیں تھا۔ قتل و غارت گری، لوٹ مار، مخالفین کو زندہ جلا دینا، ان کے اعضاء کاٹ کر مرنے کے لیے چھوڑ دینا، دشمن کو قتل کر کے اس کا کلیجہ نکال کر چبا جانا، دشمن کی کھوپڑی میں شراب پینا، یہ ساری برائیاں سارے ظلم ان میں موجود تھے۔ اخلاقی حالت یہ تھی کہ ایک وقت میں 2 سگی بہنوں سے نکاح جائز تھا اور باپ کی وفات کے بعد سوتیلی ماں بیٹے کو وراثت میں مل جاتی تھی۔ غرض ہر ظلم، ہر گناہ، ہر برائی، ہر ناانصافی اس معاشرے میں موجود تھی اور وہ معاشرہ پورے طور پر اس بات کا مستحق تھا کہ اللہ کا کوئی عذاب ان پہ نازل ہو اور ان کا وجود ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان پہ عذاب نازل نہیں فرمایا بلکہ ان پر اتنا بڑا احسان کیا کہ ان میں رحمت للعالمین کو مبعوث فرما دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو آپ نے جو فرائض نبوت تھے کمال خوبصورتی سے سر انجام دیے اور آپ کی محنت کے نتیجہ میں ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جو کائنات کا سب سے پاکیزہ معاشرہ تھا، سب سے بہترین معاشرہ اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا چاہنے والا معاشرہ بن گیا۔ یہ ایسا معاشرہ تھا کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ فرما دیا اور اس کو حق و صداقت کا معیار قرار دیا۔ جنت کا وعدہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، جو آپ کے شاگرد تھے، انہوں نے حضور کی اتباع کس انداز میں کی؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پہلی ملاقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ کبھی کسی کو برا بھلا مت کہنا۔ تو فرماتے ہیں پھر ساری زندگی کسی انسان تو کیا کسی جانور، اونٹ، بھیڑ، بکری کے لیے بھی میری زبان سے کوئی سخت جملہ نہیں نکلا۔ اہل عرب میں نسلی تفاخر بہت زیادہ تھا، قبائلی عصبیت بہت زیادہ تھی۔ ایک وقت وہ تھا کہ حضرت ہاشم بن عبد مناف اتنے عالی نسب تھے، انہوں نے مدینہ منورہ میں ایک لیلہ نام کی عورت کا رشتہ مانگا تو اس مغرور قبیلہ کے جو افراد تھے، جو اس کے والدین اور بھائی وغیرہ، انہوں نے یہ شرط رکھی
کہ لیلا کبھی مکے نہیں جائے گی، آپ کو یہاں رہنا پڑے گا، اور اس کا آپ کے قبیلے اور آپ کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرہ کی اصلاح فرمائی، اور پھر وہ وقت آیا کہ مسجد نبوی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگو، آپ مجھے جانتے ہیں، میں کوئی مال و دولت بھی نہیں رکھتا، غریب بھی ہوں، حبشی بھی ہوں، غلام بھی ہوں، نکاح کا خواہش مند ہوں۔ تو اسی مغرور قبیلہ کے کئی افراد نے یہ درخواست کی کہ آپ ہماری بیٹی کا رشتہ قبول فرما لیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ساری تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا نتیجہ تھی۔ صحابہ اکرام کے فیض سے تابعین اٹھے، تابعین کے فیض صحبت سے تبع تابعین کا ظہور ہوا۔ یہ تین دور وہ ہیں جن میں کوئی ظاہر و باطن اور دین و دنیا کی کوئی تفریق نظر نہیں آتی، اور پھر یوں ہوا کہ صحابہ اکرام کی جماعت سے تابعین فیض یاب ہوئے، تابعین سے تبع تابعین فیض یاب ہوئے، یعنی ایک جماعت سے دوسری پوری جماعت فیض یاب ہوئی، اگلی جماعت سے پچھلی جماعت متاثر ہوتی رہی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہر پچھلی جماعت اگلی جماعت سے تعداد میں بھی کم ہو گئی، استعداد میں بھی کم ہو گئی۔ رفتہ رفتہ جب فتنوں کا ظہور ہوا اور وقت بدلتا گیا تو نوبت یہاں پہنچی کہ اب جماعت کے جماعت سے فیض یاب ہونے کا سلسلہ نہ رہا، بلکہ صورتحال یہ ہو گئی کہ صرف کامل افراد کی صحبت سے استعداد رکھنے والے افراد ہی فیض یاب ہونے لگے۔ یہ وہ چیز ہے جسے پیری مریدی کہا جاتا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اب اجتماعی توبہ کا دروازہ تقریباً بند ہو چکا ہے، اب ایک ایک بندے پہ محنت کرنی ہوگی، ایک ایک بندے کو لے کے آنا ہوگا، ایک ایک بندے کا تزکیہ اور اس کی اصلاح کرنی ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے اس میں دین و دنیا اور ظاہر و باطن کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ ظاہری علم اور باطن کی اصلاح کے لیے کوئی دو سلسلے نہیں تھے، بلکہ جو استاد تھے وہی شیخ طریقت تھے، اور جو شیخ تھے وہی استاد تھے۔ جو ظاہری علم پڑھاتے تھے، باطن کی اصلاح اور باطنی تزکیہ بھی انہی کی ذمہ داری تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین تک یہ سلسلہ ایسے ہی رہا۔ اس کے بعد پھر وہ استعداد بھی نہ رہی اور کچھ فتنوں کا ظہور ہو گیا، ایسی صورتحال ہو گئی کہ یہ دو چیزیں الگ الگ ہو گئیں۔ ظاہری علم دینے والے اور باطن کا تزکیہ کرنے والے، یہ دونوں ماہرین علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ پھر رفتہ رفتہ یہ صورتحال ہوئی کہ ظاہری علم کے لیے مدارس کی چار دیواری اور باطن کی اصلاح کے لیے خانقاہوں کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی وہ فرائض نبوت جو مسجد نبوی میں یکجا تھے، اور تلاوت آیات، تزکیہ اور کتاب و حکمت کی تعلیم جو مسجد نبوی میں یہ سارے فرائض ایک ہی جگہ سر انجام پا رہے تھے، وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مدارس سے علماء دنیا نکلنے لگے، اور خانقاہوں سے نکلنے والے لوگ شریعت کے ظاہری علم سے ناآشنا ہو گئے۔ یہ تفریق بڑھتی گئی، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ اور زیادہ، اب تو یہ خلیج بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ہمارے اکابرین کی مجلسیں دیکھیں تو یعلمہم یعنی تعلیم، اور یزکیہم تزکیہ، یہ دونوں چیزیں یکجا تھیں۔ اب ہمارے مدارس جو ہیں وہ تزکیہ کے نور سے، اور ہماری خانقاہیں جو ہیں وہ علم کی روشنی سے خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان دونوں چیزوں کو پھر یکجا کیا جائے۔ آپ اسلام کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جن ہستیوں میں یہ دونوں چیزیں تھیں اللہ نے ان سے بڑا کام لیا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ دیکھیں، آپ نے کتنا کام کیا۔ دونوں چیزیں تھیں، ظاہری علم بھی تھا اور باطنی کمالات بھی تھے۔ آپ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ان دونوں چیزوں کا جامع تھا۔
ہوتا یہ ہے کہ یہ شخصیات علم بھی حاصل کرتی ہیں اور پھر کسی مرشد کامل کے پاس جا کر اپنا تزکیہ اور اپنے اصلاح بھی کرتے ہیں، پھر مجاہدہ و ریاضت سے وہ اپنی نفسانی خواہشات کو توڑتے ہیں، اللہ کے نام کا اتنا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے وجود کا ایک ایک ذرہ اللہ کا ذکر کرنے والا بن جاتا ہے، اور اس طرح سے پھر ان کو وہ مشاہدات نصیب ہو جاتے ہیں جو عام آدمی کے تصور میں بھی نہیں ہیں، ان کا قلب آئینہ ہو جاتا ہے، اور پھر انہیں ایک وقت آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف نصیب ہو جاتا ہے، پھر وہ حضور سے کلام کرتے ہیں اور آقا انہیں جواب دیتے ہیں۔ آپ تصوف کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں فیض باطنی اور قرآن مجید کی تعلیم ان دونوں کے معاملہ میں اویسی ہوں، اور میں نے قرآن مجید بھی کسی استاد سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے پڑھا ہے۔ آپ کو تصوف کی کتابوں میں ایسے بے شمار واقعات ملیں گے۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی لکھتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی کا ذکر کرتے ہوئے، امام سیوطی بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، مفسر اور بہت بڑے مورخ تھے، خود فرماتے ہیں کہ مجھے 2 لاکھ سے زائد احادیث زبانی یاد ہیں۔ ان کے بارے میں امام شعرانی لکھتے ہیں کہ میں نے ان کے شاگرد شیخ عبد القادر شاذلی کے پاس امام سیوطی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک خط دیکھا، جو انہوں نے ایک ایسے شخص کو لکھا تھا جس نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ حاکم وقت کے دربار میں جا کر میری سفارش کر دیں۔ تو آپ نے اس خط میں لکھا کہ مجھے بیداری کی حالت میں 75 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے، اور مجھے ان احادیث کے بارے میں جنہیں محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ مجھے حاکم وقت کے دربار میں جانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیارت کے شرف سے محروم کر دیں گے تو میں تمہاری سفارش ضرور کرتا۔ پھر اس واقعہ کی تائید میں شیخ شعرانی ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت محمد بن زین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سرائی کیا کرتے تھے اور انہیں حضور سے کلام کا شرف حاصل تھا، حضور کی زیارت ہوتی تھی، تو ایک دفعہ وہ اپنے کسی کام سے حاکم وقت کے دربار میں چلے گئے تو اس نے بہت عزت احترام سے بٹھایا، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انہیں نصیب نہ ہوئی۔ بہت عرصہ وہ روتے رہے، انہوں نے شہروں میں التجائیں کیں، درخواست کی۔ ایک دفعہ حضور نے کچھ فاصلے سے زیارت کا شرف بخشا اور فرمایا تم ظالموں کے دربار میں بیٹھتے ہو اور ہماری زیارت کے خواہش مند بھی ہو؟ فرمایا یہ ممکن نہیں۔ علامہ شعرانی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی وفات تک پھر ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جس سے پتہ چلتا ہو کہ انہیں پھر زیارت نصیب ہوئی ہو۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے مورخ گزرے ہیں سید محمد میاں صاحب، بڑی ایک معروف کتاب ہے ان کی علماء ہند کے شاندار ماضی، اس میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اور آپ کے خلیفہ بھی تھے حضرت سید خواجہ معصوم صاحب، وہ روضہ اطہر پہ تشریف فرما تھے اور روحانی طور پہ کلام ہو رہی تھی، تو کسی نے آ کے کہا کہ ہندوستان میں دارا شکوہ اقتدار پہ قابض ہو گیا ہے، خبر ملی اسی دوران، تو آپ پریشان ہوئے اور اسی طرح جب حضور سے کلام کے دوران یہ درخواست بھی پیش کر دی کہ یا رسول اللہ دارا شکوہ آپ کی شریعت مطہرہ کا بھی دشمن ہے اور حضرت مجدد الفسانی کے خاندان کا بھی دشمن ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ انہیں مشاہدہ ہوا حضرت خواجہ معصوم کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لہرائی اور فرمایا جو مجدد کے خاندان کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور جو ہمارا دشمن ہے اس کے لیے قہر الہی کی یہ تلوار کافی ہے۔ تو حضرت خواجہ جب مراقبہ سے اٹھے تو ساتھیوں کو بتایا کہ دارا شکوہ ہلاک ہو گیا، اور پھر جب وہ واپس ہندوستان پہنچے تو دارا قتل ہو چکا تھا اور اورنگزیب عالمگیر تخت نشین ہو چکے تھے۔ یہ سارے کمالات نصیب ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے، اور اس کے لیے ذکر و فکر بہت ضروری ہے۔ یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں نا، یہ روح کی دوا بھی ہے، غذا بھی ہے۔ روح اگر بیمار ہو تو یہ اس کی دوا ہے،
جب روح شفا یاب ہو جاتی ہے تو یہ اس کی غذا بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ دین کی تبلیغ کریں، ارشاد کے کام کریں، تو آپ سارا دن اسی کام میں لگے رہتے تھے۔ اس کے بعد پھر رات کا وقت جو تھا وہ آپ عبادت میں گزارتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کو حکم ہوا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی اللہ کے نام کا ذکر کریں سب سے کٹ کر اور یکسو ہو کر۔ اب حضور تو ہر وقت ہی اللہ کی اس کے حکم کی تعمیل میں لگے رہتے تھے، لیکن پھر بھی یہ جو ذکر ہے فرمایا یہ سب سے کٹ کر علیحدہ ہو کر اللہ کے نام کا، وہ اللہ کے جو اسم کا ذکر ہے یہ ضروری ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہم دین کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں الگ سے اللہ کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آپ کون سا دین کا کام کر رہے ہیں کہ آپ کو ذکر کی ضرورت نہیں؟ اور یہ جو ذکر قلبی ہم کرتے ہیں نا، انسان پہ جب موت کا وقت آتا ہے تو عموماً زبان بند ہو جاتی ہے، لیکن قلب جو ہے یہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کا قلب ذکر کرنے والا ہو تو پھر اس کی موت ذکر کی حالت میں آتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کا وقت بھی مقرر ہے، ان کی تعداد بھی مقرر ہے، اور اگر کسی کو کوئی عذر ہو تو وہ بھی قابل قبول ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو اللہ کے نام کا ذکر ہے اس کا نہ کوئی وقت مقرر ہے، نہ اس کی کوئی تعداد مقرر ہے، اور نہ اس میں کسی کا کوئی عذر قابل قبول ہے۔ دن ہے، رات ہے، آپ لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، ہر حالت میں اللہ کے ذکر کا حکم ہے، بلکہ میدان جنگ میں بھی حکم ہے کہ آپ نے اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے، اس کا ذکر ہر حال میں ضروری ہے۔ اور ذکر پہ یہ جو انعام رکھا گیا ہے باقی کسی عبادت پہ نہیں ہے۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ آپ مجھے یاد کریں میں آپ کو یاد کروں گا۔ تو اب بندے کا اللہ کو یاد کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اللہ بندے کو یاد کریں یہ بہت بڑا انعام ہے۔ تو اس لیے یہ ذکر و فکر یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک دوسری چیز وہ ہے معاملات۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ذکر تو کرتے ہیں لیکن پھر معاملات میں گڑبڑ کر کے پھر وہ روحانی انہیں ترقی اس طرح نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ جو سالک ہوتا ہے، جو صوفی ہوتا ہے، اس کی یا ترقی ہو رہی ہوتی ہے یا تنزلی ہو رہی ہوتی ہے، اوپر جاتا ہے یا پھر نیچے، ایک جگہ ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ روحانی معاملات سارے اسی طرح ہیں کہ ٹھہراؤ نہیں ہوتا، ہر وقت یا آپ ترقی کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کی تنزلی ہو رہی ہوتی ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو ذکر و فکر کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، لیکن معاملات میں گڑبڑ کر کے پھر ان کی تنزلی ہو جاتی ہے۔ تو اپنے معاملات کو درست رکھیں، اور جو آپ کا پروفیشن ہے، خاص طور پہ آپ جو کام کر رہے ہیں، یہ آپ کی روحانی ترقی کا بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی جج ہے تو اس کی روحانی ترقی کا بڑا ذریعہ انصاف ہے، اگر کوئی تاجر ہے تو اس کی روحانی ترقی کا ذریعہ صحیح ناپ تول میں ہے، عالم کی روحانی ترقی کا ذریعہ جو ہے وہ علم بانٹنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں۔ اور معاملات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حیات مبارکہ دیکھیں، 6 ہجری میں ایک معاہدہ ہوا تھا مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان، جسے صلح حدیبیہ یا معاہدہ حدیبیہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر 2 سال بعد رمضان المبارک سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ یہ 2 سال کا جو عرصہ ہے، جتنے مورخین ہیں، جتنے سیرت نگار ہیں، وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ان 2 سالوں میں جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اتنا گزشتہ 19 سال جو اسلام کی تاریخ تھی، 19 سالوں میں اتنے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس معاہدے میں ایک شک تھی کہ جو مشرکین ہیں اور جو مسلمان ہیں، ان کے درمیان لین دین، معاملات، آمد و رفت، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ تو جب آمد و رفت شروع ہوئی تو ان لوگوں نے دیکھا، مشرکین نے دیکھا کہ یہی لوگ تھے جو کل تک ظلم کرنے والے تھے، آج ظالم کا ہاتھ پکڑنے والے بن گئے ہیں۔ یہ کل تک لوٹ مار کرنے والے تھے، آج بانٹنے اور تقسیم کرنے والے بن گئے ہیں۔ یہ کل تک جان لینے والے تھے، آج
جان بچانے والے ہو گئے تو ان 2 سالوں میں مورخین لکھتے ہیں کہ اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا جتنا پوری اسلامی تاریخ میں 19 سالوں میں نہیں کیا۔ تو اپنے معاملات کو درست رکھیں۔ اور آخر میں جس طرح بزرگوں نے 2 باتیں کی، فرمایا 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں بھی 2 چیزیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ 2 صفات، 2 خوبیاں اپنے اندر ضرور پیدا کریں، ایک اعلیٰ اخلاق اور دوسرا سخاوت۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو اللہ کے ہر ولی میں موجود ہوتی ہیں۔ اگر آپ کسی بندے میں یہ 2 چیزیں دیکھیں کہ اس کے اخلاق بھی بہترین ہیں اور وہ سخی بھی ہے، تو یقین کریں کہ اس کو ولایت میں سے کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ملا ہے، وہ خالی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ دیکھیں، مکہ میں تھے تو بے انتہا توہین ہوئی آپ کی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کے پاس مشرکین مکہ کا ایک وفد آیا، اور وہ ولید بن مغیرہ جو آپ کا بہت بڑا دشمن تھا، اس کے بیٹے کو لے کے آئے عمارہ کو، کہنے لگے کہ آپ اس کو بیٹا بنا لیں، سارے حقوق آپ کے، یہ سب سے خوبصورت بھی ہے اور سردار کا بیٹا بھی ہے، تو آپ اس کو اپنا بیٹا بنا لیں اور اپنے بھتیجے محمد کو ہمارے حوالے کر دیں، کیونکہ آپ کے اور ہمارے آباء و اجداد کا جو دین تھا اس نے مخالفت کی، تو ہم اسے قتل کر دیں گے اور اس کو آپ رکھ لیں، تو یہ ایک آدمی کے بدلے آدمی ہو جائے گا۔ تو انہوں نے فرمایا یہ عجیب انصاف ہے کہ تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے پال پوس کے بڑا کروں، اور میرا بیٹا مجھ سے لے جانا چاہتے ہو کہ تم اسے قتل کر دو۔ تو فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد مشرکین مکہ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ براہ راست بات کی جائے، کوئی پیشکش کریں، کوئی آفر کریں، شاید بات بن جائے۔ تو انہوں نے ایک بندہ بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ جائیں اور ان کو بلا کے لائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خواہش تھی کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، تو آپ بڑی خوشی سے تشریف لائے۔ تو جب آپ آئے تو سب سے پہلے ان لوگوں نے بات یہاں سے شروع کی کہ محمد، کون سی مصیبت ہے جو تمہاری وجہ سے ہم پہ نہیں آئی؟ کون سی خرابی ہے جو تمہاری وجہ سے ہم پہ نہیں آئی؟ تو اب ہم تمہیں دولت کی آفر کرتے ہیں، مال و دولت چاہیے تو وہ لے لو ہم سے، اور اگر بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، اور اگر یہ سمجھتے ہو کہ کوئی جن بھوت کا معاملہ ہے تمہارے ساتھ تو ہم تمہارا علاج کرواتے ہیں، اور جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتے تو ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تو فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر ایسے کرو، اللہ سے دعا کرو کہ یہ پہاڑ جو ہیں مکے کے یہ ہمارے آگے سے ہٹ جائیں، اور یہاں باغات ہوں اور سبزہ ہو، اور جس طرح عراق شام میں ہے نہریں ہوں، اور اس کے ساتھ دوسرا کام یہ کرو کہ اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ زندہ ہو جائیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے، اگر انہوں نے کہا کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں ایمان لے آؤ، تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو فرمایا میں اس لیے نہیں آیا، مجھے اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا۔ تو انہوں نے کہا اچھا اپنے لیے دعا نہیں کرتے، ہمارے لیے نہیں کرتے تو اپنے لیے دعا کر لو، اللہ سے یہ درخواست کرو کہ کوئی آسمان سے فرشتے آئیں اور وہ تمہارے ساتھ چلتے رہیں اور لوگوں کو بتائیں یہ اللہ کا رسول ہے، تو پھر بھی ہم مان لیں گے۔ تو فرمایا میرا طریقہ یہ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر ایسے کرو، اللہ سے دعا کرو کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پہ گر پڑے اور ہم سب ہلاک ہو جائیں۔ تو حضور ہلاک کرنے کے لیے تو ویسے بھی آپ رحمت للعالمین تھے۔ تو فرمایا میں اس لیے بھی نہیں آیا۔ تو وہ لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا اب ہم نہ اسلام قبول کریں گے اور نہ آپ کو دین کی دعوت دینے دیں گے۔ آپ کے پھپھی زاد عبداللہ بن ابو امیہ، وہ بھی انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے جاتے ہوئے کہا محمد اگر تم اب اس وقت یہاں سے سیڑھی لگا کے آسمانوں پہ چڑھ جاؤ اور اپنے ساتھ 4 فرشتے بھی لے آؤ اور وہ گواہی دیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ہم تب بھی نہیں مانیں گے۔ اس قدر توہین ہوتی رہی۔ پھر وہ سلوک ہوا کہ آپ کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا اور فرمایا مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے لیکن تیرے بیٹے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ مکہ مکرمہ سے تشریف لے گئے مدینہ منورہ۔ پھر ہجرت کا 8واں سال تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا جب آپ نے مکہ فتح کیا۔ تو اب آپ یہ سارے جو مشرکین مکہ تھے، جو ان کے سردار تھے، جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ سارے سر جھکا کے حضور کے آگے کھڑے تھے۔ علامہ شبلی نعمانی وہ منظر کشی کرتے ہیں سیرت النبی فتح مکہ کے باب میں، لکھتے ہیں
کہ حضور نے سر اٹھا کر دیکھا تو جب باران قریش سامنے کھڑے تھے، ان میں وہ حوصلہ مند بھی تھے جو اسلام کے مٹانے میں سب سے آگے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو رسول اللہ پر گالیوں کے بادل برسایا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، وہ بھی تھے کہ جن کی تشنہ لبی خون نبوت کے سوا کسی چیز سے بجھ نہیں سکتی تھی، وہ بھی تھے کہ جن کی تشنہ لبی خون نبوت کے سوا کسی چیز سے بجھ نہیں سکتی تھی، وہ بھی تھے کہ جن کی تلواروں نے پیکر قدسی کے ساتھ گستاخیاں کی تھیں، وہ بھی تھے جو وعظ کے وقت آپ کی ایڑیاں لہو لہان کر دیا کرتے تھے، وہ بھی تھے کہ جن کے حملوں کا سیلاب مدینہ کی دیواروں سے آ کر ٹکرایا کرتا تھا، وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو تپتی ریت پر لٹا کر ان کے سینوں پر آتشی مہریں لگایا کرتے تھے۔ اب وہ سارے سر جھکا کے کھڑے تھے اور پیچھے 10,000 اسلامی فوجی وہ تلواریں لے کے کھڑے تھے کہ حضور اشارہ کریں تو ہم ان کی گردنیں اڑا دیں، لیکن آپ رحمت للعالمین تھے، آپ نے سب کو معاف فرما دیا۔ یہ آپ کے اعلیٰ اخلاق تھے، یہ کریمانہ اخلاق تھے آپ کے۔ پھر مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد اسی 8 ہجری میں عرب کے سب سے زیادہ سخت قبیلے کے ساتھ جنگ ہوئی، جسے غزوہ حنین کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت سارا مال غنیمت بھی لگا اور 6,000 افراد کو مسلمانوں نے قید بھی کر لیا۔ تو قیدی عورتوں میں ایک عورت تھی، اس نے کہا کہ میں محمد کی بہن ہوں، تو انہیں لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ حضرت شیمہ بنت حارث تھیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھیں۔ تو وہ جب آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تعارف کروایا اور ایک نشان دکھایا کہ یہ آپ نے بچپن میں مجھے دانتوں سے کاٹا تھا، تو اس کا نشان ابھی باقی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی چادر مبارک بچھا دی اور انہیں بہت عزت سے بٹھایا اور محبت بھری باتیں کیں۔ پھر انہیں اونٹ اور بکریاں دے کر بہت عزت احترام سے رخصت فرمایا، اور پھر اسی چیز کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے اس جنگ کے 6,000 قیدیوں کو بغیر فدیہ کے صرف ایک زبانی درخواست پہ معاف فرما دیا۔ دوسری چیز جو میں عرض کر رہا تھا، سخاوت، یہ بھی آپ کو حضور کی آپ سیرت مطہرہ پڑھیں، بڑے عجیب واقعات ملیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ مجھے یہ اونٹ دے دو، میں خریدنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں یہ ویسے ہی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، میں قیمت ادا کروں گا۔ آپ نے اسے حضرت عمر کو اس کی قیمت ادا کی، اس کے بعد وہ اونٹ لے کے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو دے دیا، فرمایا یہ تم لے لو، یعنی قیمت ادا فرما دی۔ اس کے بعد یہ کئی دفعہ ہوا کہ آپ کوئی چیز خریدتے، قیمت ادا کرنے کے بعد پھر اسی شخص کو تحفتاً دے دیتے تھے۔ صفوان بن امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے اسے بکریوں کا ایک ریوڑ عنایت فرمایا، اور اتنی زیادہ بکریاں تھیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک میدان تھا، وہ میدان بکریوں سے بھر گیا، وہ ساری اس کو عنایت فرما دی۔ تو وہ جب اپنے قبیلے میں گیا تو دور سے اس نے آوازیں لگائیں، لوگو اسلام قبول کر لو، لوگو محمد عطا کرنے والے ہیں، محمد بانٹنے والے ہیں، محمد مال و دولت تقسیم کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے دی ہوئے میں سے اتنا کچھ عطا کر دیتے ہیں کہ بندے کو غربت کا اندیشہ ہی نہیں رہتا، اسلام قبول کر لو، محمد رسول اللہ کے دامن رحمت میں آ جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد وہ سارا قبیلہ صرف اس وجہ سے اسلام لے آئے۔ یہ جو صفت ہے سخاوت کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی میں موجود تھی، آپ کے سارے صحابہ سخی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہے تھے، رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال خرچ فرمائیں، لیکن مجھے ایک چیز میرے لیے تکلیف دہ ہے کہ میں حضور کو کوئی مال پیش کروں، میں دینے والا بن جاؤں، حضور لینے والے ہو جائیں، مجھے یہ پسند نہیں کہ میرا ہاتھ اوپر ہو، حضور کا ہاتھ نیچے ہو، میں دینے والا بن جاؤں، حضور لینے والے ہوں، یہ بھی مجھے پسند نہیں۔ تو اے اللہ
تو حضور کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ میرا مال اپنا مال سمجھ کے خرچ کرے۔ ایک شخص کی بیوی بیمار تھی تو اس نے کسی کو بتایا کہ مجھے علاج کے لیے شہد کی ضرورت ہے، تو اس نے کہا کہ آپ حضرت عثمان غنی کا قافلہ آ رہا ہے، تجارتی قافلہ، تو تم راستے میں جا کے کھڑے ہو جاؤ تو انہیں بتا دینا اپنا مسئلہ، تو وہ حل ہو جائے گا، وہ آپ کو مل جائے گا شہد ان سے۔ تو وہ گیا، حضرت عثمان غنی آئے اپنا تجارتی قافلہ لے کر، تو وہ آگے کھڑا تھا، اس نے بتایا کہ میری بیوی بیمار ہے اور مجھے شہد کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ وہ اونٹ پہ 2 گھڑے تھے یا مٹکے تھے شہد کے، وہ لدے ہوئے تھے، تو فرمایا ایک مٹکا اس کو دے دو، شہد کا ایک مٹکا اس کو دے دو۔ تو غلام نے کہا کہ آقا یہ 2 مٹکے لدے ہوئے ہیں تو یہ تو توازن نہیں رہے گا، ایک طرف سے اگر میں اتار لوں گا تو اونٹ پہ پھر دوسرا مٹکا جو ہے وہ پھر توازن برقرار نہیں رہے گا، تو فرمایا دوسرا مٹکا بھی دے دو۔ تو اس نے کہا آقا اگر دونوں مٹکے میں دے بھی دوں تو یہ لے کے کیسے جائے گا، اٹھائے گا کیسے؟ فرمایا اونٹ بھی دے دو۔ یہ سخاوت تھی، اور پھر اس سخاوت میں سے صوفیاء کرام کو بطور خاص حصہ ملا۔ صوفیاء کرام سخی ہوتے ہیں، اور میں ایک بات عموماً کہا کرتا ہوں کہ جو شخص دنیاوی دولت کے معاملے میں بخیل ہو، اللہ باطنی دولت کبھی بھی اس کے ہاتھوں تقسیم نہیں کرواتا۔ 4 صدی ہجری میں ایک بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی کے وہ شاگرد تھے۔ تو کسی عالم نے ان سے امتحاناً سوال کیا کہ حضرت یہ زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے اور اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا اگر کسی بندے میں بخل بھی ہو اور اس کے پاس مال و دولت بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ہوں، تو پھر 2.5% زکوٰۃ ادا کر دیا کرے۔ پھر فرمایا کہ یہ میں تمہارے مسلک کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس نے پوچھا حضرت آپ کا مسلک کیا ہے؟ تو فرمایا میرا مسلک تو یہ ہے کہ پورا سال اتنا مال جمع ہی کیوں ہو کہ سال بعد اس پہ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ اس مسلک میں آپ کے امام کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے امام حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جنہوں نے غزوہ تبوک میں اپنے گھر کا سارا مال آ کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ اس سے ایک اور بات بھی یاد آ گئی، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ وہ لباس بھی ٹاٹ کا پہن کر اور اسے وہ کیکر کے کانٹوں کے ذریعے اور اسے بند کیا، تو اس حال میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ تشریف فرما تھے تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے سلام بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر اپنا سارا مال جو میری راہ میں خرچ کر چکے ہو اور اپنے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو کیا اس حالت میں مجھ سے راضی تو ہو نا؟ اللہ نے پوچھا ہے کہ ابو بکر مجھ سے راضی تو ہو نا؟ تو حضرت صدیق اکبر اٹھے، وہ ایک سرور کی کیفیت تھی، تو اس حالت میں اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد چکر لگاتے تھے اور اس کیفیت میں وہ فرماتے تھے انا ربی راضٍ، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ تو حضرت ابو عبد الرحمن سلمی لکھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے اس عمل سے صوفیاء میں وجد کا آغاز ہوا۔ تو یہ جو 2 چیزیں جو میں نے عرض کی، یہ اعلیٰ اخلاق اور سخاوت، یہ 2 چیزیں آپ ضرور اس کو اپنی کوشش کریں، ان کو اپنائیں، ان 2 خوبیوں کو، 2 خصوصیات کو۔ اور سخاوت جو ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مال تقسیم کرتے رہیں، آپ کی مسکراہٹ بھی سخاوت ہے، کسی کو اپنے علم میں سے کچھ سکھا دینا یہ بھی سخاوت ہے، اپنے ہنر میں سے کسی کو ہنر سکھا دینا، اپنی اہلیت میں سے کسی کو اہل بنا دینا، یہ ساری سخاوتیں ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے جو بندے کو ولایت کے درجے تک اور پھر جنت تک لے جاتی ہے۔ صوفیاء کرام نے اسی ذریعے اللہ کا قرب بھی حاصل کیا اور پھر مخلوق بھی آپ کے قریب ہوئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ
مدرسہ نظامیہ کے صدر مدرس تھے اور یہ عالم اسلام کا بہت بڑا منصب تھا، تو آپ نے اس منصب کو چھوڑا اور حق کی تلاش میں آپ نکلے۔ تقریباً 10 سال آپ مختلف خانقاہوں میں رہے اور ایسے ہی لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا جن کے پاس ظاہری علم بھی تھا، باطن کی دولت بھی تھی، جو سخی بھی تھے، اعلیٰ اخلاق کے بھی تھے، تو ان کے پاس سے آپ نے باطنی دولت حاصل کی اور پھر 10 سال بعد واپس آئے اور پھر اس کے جو آپ نے جو احوال لکھا، میں اپنی بات ان کے الفاظ پہ ختم کروں گا۔ لکھتے ہیں کہ جو کچھ مجھے مشاہدہ ہوا اور جو کچھ روحانی طور پہ مجھے حاصل ہوا وہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اس کو لکھ سکوں، لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ صوفیاء ہی اللہ کے راستے کے سالک ہیں، ان کا طریق سب سے زیادہ مستقیم، ان کے اخلاق سب سے بہترین اور تربیت یافتہ ہیں۔ اگر عقلاء کی عقل، حکماء کی حکمت اور شریعت کے رمز شناسوں کا سارا علم مل کر بھی ان کی سیرت و اخلاق سے بہتر لانا چاہے تو ممکن نہیں۔ ان کی تمام ظاہری و باطنی حرکات و سکنات مشکات نبوت سے ماخوذ ہیں اور نور نبوت سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی نور نہیں جس سے روشنی حاصل کی جا سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔